السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سمرا چودھری کا ناول محبت ابھی باقی ہے کی ایپیسوڈ 8۔ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شاہ ولا کی رونقیں تو جیسے گھر کا راستہ بھول چکی تھیں۔ حسن صاحب کی طبیعت جیسے ہی بہتر ہوئی تھی، انہوں نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھا تھا۔ اگرچہ سب لوگوں نے انہیں کچھ دن مزید رکنے کا کہا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ ان لوگوں سے ہرگز نظریں نہیں ملا سکتے تھے۔ جو دکھ ان کی اولاد نے دیا تھا وہ اب ساری عمر ان کے ساتھ تھا۔ اب مزید وہاں رک کے وہ ان لوگوں کے لیے باعث تکلیف نہیں بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے بی جان اور گھر کے سب بڑوں سے معافی مانگی تھی۔ ان کی اولاد کی وجہ سے شاہ ولا کی لاج پر جو چوٹ پڑی تھی وہ اس سے بخوبی واقف تھے، لیکن وہ کر بھی کیا کر سکتے تھے۔ ان کا بس چلتا تو شہزین کو ان کے سامنے لا کر ایسی سزا دیتے کہ دنیا یاد رکھتی، لیکن وہ فی الحال سوائے شرمندگی اور سر جھکانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ جا چکے تھے اور اب گھر میں صرف خاموشیوں کا راج تھا۔ کبھی کبھی بالاج کی کلکاریوں سے زندگی کے موجود ہونے کا پتہ چل جاتا اور کوئی بھولے بسرے سے مسکرا دیتا تھا۔ اس واقعے کو 3-4 ماہ گزر چکے تھے۔ انہی دنوں رائمہ بھابی کی اچانک سے طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ بار بار متلی اور چکر انہیں بے حال کر رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ کچن میں کسی کام سے گئی تھیں اور وہیں چکرا کر گر گئی تھیں۔ عنایہ نے دیکھتے ہی چیخ کے امی کو آواز دی تھی۔ صالحہ بیگم کے ساتھ نفیسہ بیگم بھی دوڑتی ہوئی اس کی آواز پہ کچن میں آئی تھیں۔ اللہ خیر کرنا، کیا ہو گیا اچانک؟ پتہ نہیں، نفیسہ بیگم نے پریشانی سے اپنی بہو کی حالت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب رائمہ بھابی کا سہارا دیتے ہوئے لاؤنج میں لائے تھے۔ عنایہ تم جلدی سے زابر کو فون کرو، ہم اسے ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ عنایہ فون کی طرف بھاگی تب تک صالحہ بیگم اور نفیسہ بیگم اس کے ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیوں کو سہلاتے ہوئے آیات کا ورد کر کے پھونکتی جا رہی تھیں۔ زوار بھیا آتے ہی انہیں ہاسپٹل لے کر بھاگے تھے۔ صالحہ بیگم اور نفیسہ بیگم بھی ساتھ ہی چلی گئی تھیں۔ بی جان تسبیلی آیات کا ورد کر رہی تھی، جبکہ عنایہ پریشانی سے ٹہلتی ہوئی دعا کیے جا رہی تھی۔ اتنے میں انوشا اور ابیہا بھی کالج سے واپس آئی تھیں۔ عنایہ کو پریشانی سے ٹہلتے دیکھ کے وہ دونوں اس کی طرف بڑھی تھیں۔ بھابی کا سن کر وہ بھی پریشان ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کی واپسی 1-2 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ عنایہ انہیں دیکھتے ہی بےتابی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ صالحہ بیگم اور نفیسہ بیگم کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے، جبکہ رائمہ بھابی کے چہرے پہ حیا اور خوشی کے ملے جلے رنگ تھے۔ زوار بھیا کی دبی دبی مسکراہٹ ان لوگوں کو کچھ اچھا ہونے کا سگنل دے رہی تھی۔ بہت دن بعد ان لوگوں کے چہروں پر خوشی کے تاثرات دیکھنے کو ملے تھے۔ بھابی آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا تھا اچانک؟ اور کیا کہا ڈاکٹر نے؟ عنایہ نے انہیں دیکھتے ہی ڈھیر سوال کر ڈالے تھے۔ نفیسہ بیگم اور صالحہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے صوفے پہ بٹھایا تھا اور اس کے آس پاس بیٹھی تھی۔ بی جان تسبیح ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے رائمہ بھابی پر پھونکا تھا اور ان سے پوچھنے لگی تھی، بہو کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ٹھیک تو ہے نا بچی؟ جی جی بی جان، سب ٹھیک ہے، بلکہ بہت اچھی خبر ہے، رائمہ خیر سے امید سے ہے، انہوں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں بتایا تھا۔ اور وہاں کھڑی عنایہ سمیت انوشا اور ابیہا خوشی سے چیخ پڑی تھی، ہائے بھابی سچ! اللہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، ہمارے گھر پھر سے ایک ننھا منا مہمان آ رہا ہے۔ عنایہ بے انتہا خوشی سے بولی تھی۔ بھابی نام میں رکھوں گی، میں بتا رہی ہوں پہلے سے، انوشا نے جلدی سے کہا تھا کہ کہیں یہ عظیم کام کسی اور کے ہاتھ نہ چلا جائے۔ جی نہیں، نام میری مرضی سے ہوگا، بالاج کی بار بھی تم نے ہی رکھا تھا، ابیہا بھلا کیسے پیچھے ہٹ جاتی؟ رائمہ بھابی ان کی باتوں پر مسکرائے جا رہی تھی۔ ارے لڑکیوں، یہ لڑائی تم لوگ بعد میں کر لینا، چلو جاؤ کہ رائمہ کے لیے جوس بنا کر لاؤ، تم دونوں سدا کی نکمیاں نہ ہو تو، صالحہ بیگم نے انہیں جھاڑ پلاتے ہوئے کہا تھا۔ اور وہ دونوں آج بغیر کسی توقف کے جلدی سے کچن کی طرف بھاگی تھیں۔ اور کوئی موقع ہوتا تو ان کے 100 بہانے ہوتے، لیکن آج بات ذرا مختلف تھی، اس لیے انہوں نے کوئی منہ نہیں بنایا تھا۔ عنایہ بالاج کہاں ہے؟ پلیز اسے لے آؤ میرے پاس، رائمہ بھابی نے چھوٹتے ہی سوال کیا تھا۔ بھابی وہ تو سو رہا تھا، میں لے آتی ہوں، کہتے ہوئے رائمہ بھابی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ بی جان اس کے پاس بیٹھی خوشی سے تسبیحات پڑھ کر اس پہ پھونکتی جا رہی تھی۔ زوار بھیا چینج کرنے کمرے میں چلے آئے۔ عنایہ بالاج کو لے آئی تھی جو نیند سے جاگنے پر کافی منہ بنا رہا تھا، جیسے اسے جگا کے اس کی شان میں سخت گستاخی کی گئی ہو، لیکن ماں کی گود میں جاتے ہی پرسکون ہو گیا تھا۔ رائمہ بھابی نے بےتابی سے اسے چوما تھا اور پھر بے اختیار چومنے لگی تھیں اور ساتھ ہی روئے جا رہی تھیں۔ یہ ننھا فرشتہ میرے لیے بہت مبارک ثابت ہوا ہے، آج 5 سال بعد اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا۔ بی جان سمیت صالحہ بیگم اور نفیسہ بیگم کی آنکھوں میں اس وقت خوشی کے آنسو تھے، جبکہ بالاج اس قدر اچانک افتاد پر گھبرا گیا تھا۔ وہ پیار تو ہمیشہ ہی کرتی رہتی تھی، لیکن اس قدر دیوانگی سے چومنے پہ وہ بیچارہ بھی گھبرا گیا تھا۔ جب ہی پریشانی سے اپنی ماں کو روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگا تھا اور مما مما کرتے ہوئے ان کے چہرے پر ہاتھ مارنے لگا تھا۔ رائمہ بھابی نے زور سے اسے گلے سے بھینچا تھا۔ انوشا اور ابیہا جوس لے آئی تھیں۔ عنایہ نے ان سے جوس لیتے ہوئے بھابی کو مخاطب کیا تھا، ارے بھابی جان، کچھ آنسو بچا کر بھی رکھ لیں، پھر بھی کام آ جائیں گے، یہ لیں اب جوس پی لیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر رائمہ بھی مسکرائی تھی۔ عنایہ نے بالاج کو ان کی گود سے اٹھاتے ہوئے اسے پیار کیا تھا، چلو بھائی مما کو جوس پینے دو، اب آ جاؤ پھپھو کے پاس، میرا پیارا شہزادہ، یہ کہتے ہوئے اس نے بالاج کو ڈھیر پیار کیا تھا۔ بالاج اب اپنی پھپھو کی گود میں بیٹھا اپنی توتلی زبان میں کچھ بولتا ہوا اس کے گلے میں پڑی چین سے کھیلنے لگا تھا۔
اسی وقت وہاد بھی آفس واپس آیا تھا۔ سلام کرتے ہوئے وہ وہیں بی جان کے پاس دراز ہوا تھا۔ بھائی خیر تو ہے، بڑی رونقیں لگ رہی ہیں آج، اس نے تھکے تھکے انداز میں صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ ہاں بچے، اللہ کا بہت کرم ہوا ہے، بس میرے اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ بی جان نے تسبیح ہاتھ میں ہی لیا، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ارے بھائی کون سے کرم ہوئے ہیں، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ مائے ڈیئر بھیا، ہوا یہ ہے کہ آپ نا چاچو بننے والے ہیں۔ انوشا نے خوشخبری جلدی سے اس کے گوشے گزار کی تھی۔ ہیں؟ وہ ایک جھٹکے سے اوپر ہوا تھا۔ اس نے مڑ کے رائمہ بھابھی کو دیکھا تھا جن کا چہرہ شرم، حیا اور خوشی سے دمک رہا تھا۔ وجی کو خوشگوار حیرت نے آن لیا تھا۔ ارے واہ بھائی، خیر سے ایک عدد شیطان کا اضافہ ہونے والا ہے، مبارکاں۔ چل ہٹ، شیطان کیوں؟ بچے تو فرشتوں کے مانند ہوتے ہیں۔ بی جان وجی کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے بولی تھی۔ ارے میری پیاری بی جان، آ تو لینے دے محترم کو، ناکو چنے نہ چبائے تو نام بدل دیجیے گا میرا۔ آخر بیٹا کس کا ہے؟ زوار بھیا کے بچپن کی باتیں تو آپ اکثر سناتی رہتی ہیں، محترم کس قدر نیک فرشتہ ثابت ہوئے، بھول گئیں؟ وجی نے شرارت سے کہا تھا، جس پر بی جان بھی مسکرا گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ زوار بھیا نے بچپن میں کافی حد تک ناک میں دم کر رکھا ہوتا تھا ماں کے، کوئی جو شرارت ہو جو ان سے بچی ہو، جبکہ شہرام کسی حد تک شریف بچہ ثابت ہوا تھا۔ اور دوسری طرف آلیان اور وہاج کے معاملے میں یہی حساب تھا۔ آلیان بچپن سے کم گو اور لیے دیے انداز والا تھا، جبکہ وجی کافی بلکہ اس سے بھی زیادہ شرارتی تھا۔ اکثر لوگوں کی شکایت بھی رہتی اس کی طرف سے۔ خیر سے اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ جیسا نیک شریف بھی کوئی پیدا نہ ہوا ہوگا، اور بچوں کا حال تو آپ سے بھی بدتر ہونا ہے۔ ابیحا نے چوٹ کی تھی اس پر، جس پر وہ وارفتگی سے اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اجی ہمارے تو کیا ہی کہنے، ہم جیسا کوئی دنیا میں کہاں۔ رہی بات بچوں کی تو وہ تو بھائی آل راؤنڈر ہوں گے، ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات لیے۔ وہ اسے نگاہوں میں لیتا ہوا معنی خیز انداز میں بولا تھا۔ بی جان کے سامنے وہ زیادہ کچھ کہہ نہیں سکا تھا، ورنہ شوق جملے اچھالنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ ابیحا اس کے لیے اس دو معنی جملے پر بظاہر شکل بناتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ گنگناتا ہوا پھر سے صوفے پر، وجی چلو جا کر چینج کراؤ، پھر چائے لاؤں تمہارے لیے۔ صالحہ بیگم نے اسے پھر سے دراز ہوتے دیکھ کر کہا تھا۔ اوکے میری پیاری امی جان، وہ کہتا ہوا اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آج بہت عرصے بعد پھر سے شاہ ولا کی رونق کسی حد تک واپس آئی تھی۔ وہ کوئی بہت ہی حسین وادی تھی، خوبصورت اور سرسبز گھاس دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، رنگا رنگ پھول اور پورے پودے عجیب بہار دکھا رہے تھے۔ آسمان پر ہلکے سے بادل تھے اور ہوا سبک رفتاری سے چل رہی تھی۔ ایسے میں وہ شہزادیوں جیسی لڑکی خوبصورت سفید لمبا فراک پہنے ہوئے خوبصورت تتلیوں کے پیچھے بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کا خوبصورت سفید فراک زمین کو چھو رہا تھا، تتلیاں اس کے ہاتھ سے دور ہوتی ہوئی پھولوں میں کہیں غائب ہوئی تھیں۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی اب اس وادی کی خوبصورتی اور تاثیر کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ ایسے ہی مسرور سی اس پرسکون فضا میں مسکراتے ہوئے ایڑیوں کے بل گھومتی جا رہی تھی کہ اچانک چکرا کر گر پڑی تھی۔ فوراً سے بیشتر دو مضبوط ہاتھوں نے اسے بڑھ کر تھام لیا تھا۔ اس نے گھبرا کے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس شخص کا چہرہ سر پر پہنے ہیٹ میں چھپا تھا، حلیے سے کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ حیران سے اس شخص کو دیکھی جا رہی تھی۔ عرشی اب کسی حد تک سنبھل چکی تھی۔ گزرتا وقت اپنے ساتھ تمام زخموں کو بھر دیتا ہے، اور وقت کی یہی تو خصوصیت ہے، اچھا ہو یا برا بس گزر جاتا ہے۔ سر کی باتوں کا اس کی شخصیت پہ کافی اثر ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے مایوسی اور ناامیدی کے اندھیروں سے باہر نکلنے کی تگدو شروع کی تھی، اور اب کافی حد تک سٹیبل ہو چکی تھی۔ گھر کا ماحول اگرچہ پوری طرح نہ صحیح، لیکن کچھ حد تک بہتر ہوا تھا۔ وہ ہر روز پاپا سے معافی مانگنے کی کوشش کرتی اور ہمت باندھنے کی کوشش کرتی، لیکن ان کا روکھا رویہ پھر سے اس کی ہمت توڑ دیتا تھا۔ ماما اسے حوصلہ دیتی کہ سب ٹھیک ہوگا، کب تک کیوں ناراض رہیں گے، مان ہی جائیں گے، ایک دن تم بس کوشش کرتی رہو۔ وہ آہستہ آہستہ کوشش کرنے لگی تھی، اور پھر ماں باپ کا دل جتنا بھی سخت سہی، اولاد کا پیار انہیں زیادہ دیر تک سخت نہیں رہنے دیتا۔ اس دن اس نے رو رو کر ان سے معافی مانگی تھی، اور آخر انہیں ماننا پڑا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس واقعے کو بھولنے لگے تھے۔ عرشیہ نے خدا کا شکر ادا کیا تھا اور خود سے عہد کیا تھا کہ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ اس کی ایک بے وقوفی نے اس کی زندگی میں کیسا طوفان لایا تھا، کیسی اذیتیں بھرتی تھیں۔ وہ ان لمحوں کا سوچ کر بھی کانپ جاتی تھی۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تاروں پر نظریں جمائے اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ قدرت اس کی معصومیت پر بے اختیار مسکرائی تھی۔ ہاں اچھی لڑکی، تمہیں اب رونا نہیں، ہر برے کے بعد اچھا ضرور ہوتا ہے۔ آسمان پر چمکتے ستارے جیسے اسے اچھے وقت کا یقین دلا رہے تھے۔ جب سے شہزین والا واقعہ ہوا تھا تب سے آلیان کی کوشش ہوتی تھی گھر کے افراد سے اس کا سامنا کم سے کم ہو۔ وہ رات دیر سے آفس آتا اور آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتا اور اسموکنگ کرتا رہتا، اور صبح سویرے آفس کے لیے نکل جاتا۔ غصہ تھا کہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ رات دیر تک اسموکنگ کرتا رہتا تھا، اگرچہ وہ کوئی چین اسموکر نہیں تھا، لیکن ان دنوں شدید ڈپریشن کی حالت میں وہ اچھے خاصے سگریٹ پھونک چکا تھا۔ گھر کے سبھی افراد نے اس کا رویہ محسوس کیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھے۔ آلیان نے اگرچہ کبھی کسی بھی معاملے میں انہیں شکایت کا موقع نہیں دیا تھا کہ انہیں آلیان سے کچھ کہنے سننے کی نوبت آتی،
لیکن ان دنوں اس کی یہ حالت سب کو پریشان کر رہی تھی۔ صالحہ بیگم اپنے ہونہار بیٹی کی حالت دیکھ کر کڑتی رہتی تھی، لیکن وہ انہیں موقع ہی نہیں دے رہا تھا بات کرنے کا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق دیر سے گھر آیا تھا اور کمرے کی جانب جانے لگا تھا جب کمال صاحب نے اسے روکا تھا۔ وہ معمول سے ہٹ کر اس وقت جاگ رہے تھے، شاید اسی لیے کہ وہ آج اس سے دو ٹوک بات کرنا چاہتے تھے۔ اس کی یہ حالت انہیں پریشان کر رہی تھی۔ جی پاپا، بیٹھ جاؤ، انہوں نے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھ گیا تھا، لیکن ہاتھوں کی انگلیوں کو بے چینی سے ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے تھا۔ کمال صاحب نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا اور پھر اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ برخوردار، میں پوچھ سکتا ہوں ایسا کب تک چلے گا؟ جی میں سمجھا نہیں، اس نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا تھا۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ کیا حرکتیں شروع کر رکھی ہیں تم نے؟ صبح منہ اندھیرے نکل جاتے ہو، آفس میں بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اور پھر رات کو آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتے ہو، نہ کسی سے بات، نہ ٹھیک سے کھانا پینا، اور کمرے میں بند ہو کر سگریٹ پھونکنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم غافل ہیں تم سے؟ یہ سب میں تم سے ہرگز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تم پر کچھ زیادہ زور دیا تھا، اور یہ سچ تھا کہ اپنے اس قدر شاندار ریکارڈ رکھنے والے بیٹے سے یہ سب وہ ہرگز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ عالیان کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا اور اس کے ہر انداز سے بے چینی واضح تھی۔ سوری پاپا، میرا مقصد آپ لوگوں کو پریشان کرنا ہرگز نہیں ہے، میں تو بس… وہ آگے کچھ نہیں بول سکا تھا، یا پھر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے خود کو ڈیفینڈ کرے۔ میں تو کیا عالیان، بچے جو ہوا اس سے ہم سب کو تکلیف ہوئی ہے، تم اکیلے نہیں جس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم یوں خود کو اذیت میں مبتلا کر دو۔ جو ہوا اسے بھیانک خواب سمجھ کر بھولنے کی کوشش کرو۔ میں جانتا ہوں یہ سب آسان نہیں، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، لیکن انسان کو دنیا کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ بہتر ہوگا تم اپنا رویہ ٹھیک کرو اور اپنی روٹین پر واپس آ جاؤ۔ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کتنی پریشان ہے اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ دن رات تمہاری حالت دیکھ کر تڑپ رہی ہے وہ، اور بی جان کی طبیعت الگ خراب ہے۔ تم لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کس کو سزا دے رہے ہو تم؟ خود کو اور اپنے رشتوں کو۔ جو گناہ تم نے نہیں کیا، تمہارے گھر والوں نے نہیں کیا، اس کی سزا تم سب کو دے رہے ہو۔ وہ بولتے بولتے جیسے تھک چکے تھے۔ مزید تقریر کرنے کا نہ مجھے شوق ہے نہ ضرورت، بہتر ہوگا خود کو ٹھیک کرو۔ انہوں نے بات ختم کی تھی۔ عالیان شرمندہ سے ان کی بات پر سر ہلا گیا تھا۔ جی آپ کو شکایت نہیں ہوگی آئندہ، اس نے جھکے سر سے کہا تھا۔ جاؤ اب آرام کرو۔ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ عالیان بھی تھکا تھکا سا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کی روٹین میں کافی فرق آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی طرز پر واپس آ رہا تھا۔ وہ کوئی پریوں کا دیس تھا۔ ہر طرف خوبصورت لباس میں ملبوس خوبصورت پریاں تتلیوں کی مانند ادھر سے ادھر مٹلائی پھر رہی تھیں۔ ہر طرف رنگ و بو کا جیسے سیلاب سا آیا ہوا تھا، اور ہر طرف سرخ گلاب بکھرے پڑے تھے۔ ان لوگوں کے جوش و خروش سے لگ رہا تھا شاید آج کوئی اہم تہوار ہے۔ ایسے میں ایک بے حد خوبصورت پری دوسری پریوں کی سنگت میں اس شاہی تخت تک لائی گئی تھی جو اس کے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ خوبصورت پری دکھنے میں ان کی شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ اس کا لباس ہرے رنگ کا تھا اور بے حد خوبصورت اور قیمتی معلوم ہوتا تھا۔ آج ہماری شہزادی کا بہت اہم دن ہے، کتنی حسین لگ رہی ہے نا؟ ایک پری نے دوسری سے سرگوشی کی تھی۔ شہزادی کے چہرے پر بہت ہی خوبصورت مسکان تھی۔ ایسے میں ایک طرف کو شور بلند ہوا تھا، ارے ہمارے محترم شہزادے تشریف لے آئے، کنیزوں پھول برساؤ۔ وہاں موجود تمام پریوں نے مڑ کر شہزادے پر پھول نچاور کرنے شروع کیے تھے۔ ان سب کے سر احتراماً جھکے تھے، جیسے کسی عظیم ہستی کے استقبال میں جھکائے جاتے ہیں۔ شہزادہ بڑی آن بان سے اسی تخت کی طرف بڑھا تھا جس پر شہزادی موجود تھی۔ شہزادی کے چہرے پر جالی دار گھونگھٹ تھا جس سے اس کا خوبصورت چہرہ حسن بکھیرتا نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر حیا کی سرخی تھی۔ شہزادی نے ایک وارفتہ نظر اپنی شہزادی پر ڈالی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ اس کا لمس پاتی شہزادی شرم سے گھبرائی تھی، چہرے پر بے انتہا رنگ ابھرے تھے، لیکن نظر اٹھانے کی جرت نہ کر سکی۔ اس خوبصورت شہزادی کی پیار بھری نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے وہ جیسے اپنی قسمت پر نازاں ہوئی تھی۔ ویل ڈن ارشیا بیٹے، میں آپ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ ارشیا نے پھر سے اپنی پوزیشن بحال کی تھی، اور یہی نہیں اس کے ایک ساتھ ہی اس کا ریسرچ پیپر بھی انٹرنیشنل جرنل میں پبلش ہوا تھا، اور ابھی وہ اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے آفس میں موجود تھی جو اس کی شاندار کارکردگی پر بے حد خوش ہوئے تھے اور اسے سراہ رہے تھے۔ ارشیا چہرے پہ خوشی کی ڈھیروں انگلیاں ان کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر اگر دیکھا جائے تو اس کا کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے۔ اگر آپ میرا حوصلہ نہ بڑھاتے، مجھے نہ سمجھاتے، تو شاید میں اب بھی انہی اندھیروں میں بھٹک رہی ہوتی۔ آپ نے مجھے ہمت دی، مجھے انکریج کیا، اس کے لیے میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ ارشیا کی آنکھوں میں اس وقت خوشی کے آنسو تھے۔ سر نے بے حد مان سے اپنی شاگرد کو دیکھا تھا۔ بچے استاد تو صرف راہ دکھاتا ہے، منزل تو شاگرد خود ہی تلاش کرتا ہے، اور آپ نے بھی اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ ایک دن میری یہ شاگرد اپنی منزل کو بھی حاصل کر لے گی، انہوں نے پورے یقین سے کہا تھا۔ ارشیا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ انشاءاللہ سر، میں پوری کوشش کروں گی اپنی منزل تک پہنچنے کی۔ آئی ہوپ سو،
سر نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتی اب جانے کی اجازت طلب۔ گھر آ کر اس نے خوشی خوشی ماما کو اپنی کامیابی کا بتایا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح بہت خوش ہوئی تھیں، اور پھر عبید صاحب کے آتے ہی انہیں بھی انفارم کیا تھا۔ وہ توقع کے برعکس بے حد خوش ہوئے تھے اور عرشیہ کو بلا کر اسے کافی پیار کیا۔ عرشیہ کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ عبید صاحب کمرے میں آرام کرنے چلے گئے تھے اور عرشیہ اپنی ماما کے ساتھ بیٹھی اپنی ٹیچرز کی طرف سے ملنے والی پذیرائی کا بتانے لگی تھی۔ رائمہ بھابھی کی طرف سے خوشخبری ملنے کے بعد سے شاہ بلا کی اداسی کسی حد تک کم ہو چکی تھی اور گھر کی رونقیں آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھیں۔ گھر میں سبھی بھابھی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ اس وقت لاؤنج میں موجود صوفے پہ ریلیکس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بالاج اپن کے گھٹنوں سے لگا کھڑا اپنی طوطی زبان میں کسی نئے کھلونے کی فرمائش جاری کر رہا تھا۔ وہ اسے بہلاتی ہوئی ابیہا اور انوشا کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو ان کے ارد گرد بیٹھی تھی اور انٹرنیٹ سے ڈھیر سارے خوبصورت بچوں کی تصاویر ڈاؤن لوڈ کر کے بھابھی کو دکھانے میں مصروف تھی۔ بھابھی دیکھیں کتنے پیارے پیارے بچے ہیں۔ ہم نے سنا ہے پریگنینسی کے دوران اگر پیارے پیارے بچوں کی تصاویر دیکھی جائیں تو بچہ بے حد خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ بھی نا یہ ساری تصاویر فریم کروا کے اپنے کمرے میں لگوا لیں اور صبح شام انہیں دیکھا کریں، ابیہا نے جوش و خروش سے کہا تھا، جس پر رائمہ بھابھی کھل کے ہنسی تھیں۔ ارے میری جان، بچے تو سبھی پیارے اور معصوم ہوتے ہیں، ان کے لیے خوبصورتی بدصورتی کا کیا درجہ۔ اور ویسے بھی اگر مجھے کسی خوبصورت بچے کو دیکھنا ہی ہے تو اپنے بالاج کو کیوں نہ دیکھوں؟ میرا بچہ کسی سے کم ہے کیا؟ انہوں نے پیار سے ابیہا کی ناک کھینچتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ ان کی بات سے متفق ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ ارے ہاں بھابھی، ہم کیسے بھول گئے کہ ہمارا بالاج بھی تو لاکھوں میں ایک ہے، پیارا سا گپلو سا، ہے نا پپو کی جان؟ اس نے بالاج کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا اور وہ جیسے ان کی باتیں سمجھتا ہوا کھلکھلایا تھا۔ دیکھیں ذرا بھابھی، ان محترم کو تو جیسے ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، ایسے ریئیکٹ کرتا ہے نا؟ انوشا نے اسے رائمہ بھابھی کی گود سے لیتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، بہت ذہین ہے میرا بچہ۔ انہوں نے مسکرا کر بالاج کو دیکھا تھا۔ ہاں جی، اب ایک عدد ذہین کو اور اضافہ ہو جائے گا، پھر یہ سارے ذہین مل کے ہماری بینڈ بجائیں گے۔ وجی جو ابھی ادھر آیا تھا اس نے شرارت سے بالاج کے پیٹ میں گدگدی کرتے ہوئے کہا تھا۔ اپنے شرارتی چاچو کی اس شرارت پر وہ بھی کھلکھلایا تھا۔ وہ سبھی اس کی بات پہ ہنسی تھی۔ محترمہ، آپ کس خوشی میں موتی بکھیر رہی ہیں؟ جاؤ جا کے میرے لیے چائے لے کر آؤ، اس نے ابیہا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اور ابیہا کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ ایک تو وجی بھیا، آپ مجھ کو دیکھتے ہی کام کیوں یاد آنے لگتے ہیں؟ اس نے منہ بنایا تھا۔ کیونکہ ایک تم تو ہو صدا کی نکمی اور دوسرا تمہیں کوئی کام ڈھنگ سے کرنا آتا نہیں۔ کل کو تمہیں اپنے گھر بار بھی سنبھالنا ہے، اس لیے میں ابھی سے ٹرین کر رہا ہوں تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے میرا۔ وجی نے بڑی بوڑھیوں کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، جس پر ابیہا کا کچھ اور بھی منہ بنا تھا۔ بڑی مہربانی آپ کی اتنا بڑا احسان کرنے پر وجی بھائی، اس نے بھائی پہ کچھ زیادہ زور دیا تھا۔ اگر تو تم یہ بھائی کہنا چھوڑ دو تو کچھ رعایت مل سکتی ہے۔ وجی بھی مزے سے بولا تھا۔ رہنے ہی دیں آپ اور آپ کی رعایتیں۔ وہ منہ بناتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی تھی اور وہ مسکراتا ہوا اپنے سر کے نیچے کشن ٹھیک کرتا ہوا صوفے پر نیم دراز ہوا تھا۔ رائمہ بھابھی اور انوشا فیس بک پہ کسی خواتین گروپ میں اپڈیٹس دیکھنے میں مصروف تھیں، اس لیے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا ان کی باتوں پر۔ وجی آنکھیں بند کرتا ہوا تصور میں اس دشمن جاں کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ عرشیہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی کو ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ اب گھر کے حالات پہلے جیسے کشیدہ نہیں رہے تھے، سب کچھ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ اس کے پاپا کا رویہ تو اب بالکل ٹھیک تھا اور اب بھائیوں کا بھی بہتر ہو چکا تھا۔ زابیان کا سول انجینئرنگ میں آخری سال تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا انٹرنشپ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ وہ زیادہ تر مصروف رہنے لگا تھا، البتہ جب فری ہوتا تو بہن سے تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتا تھا۔ عمر تو پہلے بھی ہنس مکھ سا تھا، وہ زیادہ دیر تک کسی سے نہ تو ناراض رہ سکتا تھا اور نہ ہی بد دل ہوتا تھا، اور عرشیہ تو پھر اس کی بہن تھی، اس لیے جو ہوا تھا وہ لوگ اکثر بھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اب اس کے ساتھ بہتر سلوک روا رکھنے لگے تھے۔ عرشیہ نے کسی حد تک سکون محسوس کیا تھا۔ عرشیہ کا BS مکمل ہو چکا تھا اور ان دونوں وہ فارغ ہی تھی، اس لیے ناول سے دل بہلا رہی تھی۔ انابیہ کی شادی ہونے والی تھی اور وہ انہی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس کی بات بہت عرصے پہلے سے اس کے ماموں کے بیٹے سے طے تھی اور اب شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، اس لیے وہ ان دنوں مکمل طور پر اپنی شادی کے ہنگامے میں مصروف تھی اور کھینچ تان کے کبھی عرشیہ کو بھی ساتھ لے جاتی تھی۔ لیکن عرشیہ زیادہ دیر تک اس شور شرابے میں رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے کوئی بہانہ کر کے آ جاتی۔ ارشی، یاد رکھنا تمہاری شادی پہ بھی نا میں یہی سب کروں گی، یعنی حد ہی ہو گئی، ایک اکلوتی بہن اور وہ بھی اس قدر بور ثابت ہوئی ہے، توبہ ہے۔ انابیہ اسے دوست سے زیادہ بہن ہی کہتی تھی اور اسی لحاظ سے گلے کرنے میں مصروف ہوتی تھی۔ یار ابھی تو بہت دن ہے نا شادی میں شادی سٹارٹ ہوتے ہی تمہارے گھر آ جاؤں گی اور پھر ولیمے تک ہلوں گی بھی نہیں وہاں سے، پرومس۔ لیکن ابھی مجھے اس شور سے دور رکھو یار، تمہیں پتہ ہے مجھے عادت نہیں ہے نا اتنے شور شرابے کی۔ عرشیہ نے کسی طرح اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی تھی۔ ہاں جانتی ہوں تمہیں اور تمہارے جھوٹے وعدوں کو، انابیہ نے منہ بنایا تھا۔ اس بار بالکل سچ کہہ رہی ہوں، جھوٹ ہوا تو جو ستا چاہو دینا۔ اچھا چلو دیکھتی ہوں میں کتنا سچ کرتی تم۔ انابیہ نے بڑی مشکل سے اس کی جان چھوڑی تھی، جس پر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ ابھی اس کی شادی میں مہینہ باقی تھا، اس لیے عرشیہ آرام سے تیاری کرنا چاہتی تھی، اور پھر جو تھکنا تھا اس کی شادی کے ہنگاموں میں وہ تو الگ ہی معاملہ تھا۔ ابھی بھی اپنی چلبلی دوست کا سوچتے ہوئے مسکرائی تھی اور پھر سر جھٹکتی ہوئی ناول میں گم ہوئی تھی۔
اسی وقت ماما اس کے پاس آئی تھیں۔ عرشی سنو۔ جی ماما۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے، انہوں نے پاس ہی بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ جی بولے نا، کیا بات ہے؟ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ خیر ہو؟ عرشی تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں آج شام۔ عرشیہ کچھ نہیں بولی تھی، بس سر ہلایا تھا۔ میری وہ دوست ہے نا سبیلا، وہی لا رہی ہے ان لوگوں کو۔ تم ذرا تیار رہنا شام میں، اور چائے کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ مجھے تو فکر ہو رہی ہے کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، پتہ نہیں کس نیچر کے ہوں گے۔ بیٹا ذرا اچھے سے دیکھنا سب کچھ، میں تو مہمانوں کے ساتھ مصروف رہوں گی، کچن کا کام تمہیں ہی دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی اس کے لیے غنیمت ماما تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی۔ جی اس نے تو تسلی یہاں دی پر تھی، ختم ہوتی ہے اگرچہ اسے ایپیسوڈ کوئی خاص 7۔ خوشی کیسی نہیں ہوئی لگی تھی اس آپ کو بات پہ، کمنٹس میں ضرور جیسے بتائیے اکثر گا۔ لڑکیوں کو اگلی ہوتی ہے ایسے ایپیسوڈ تک موقعوں اپنا پر، خیال لیکن اس رکھیے لمحے گا۔ والدین کی لاج رکھنی تھی، اس لیے خاموشی سے سر جھکا رہی تھی۔ عالیہ بیگم اس کی بات پر کسی حد تک مطمئن ہوئی تھی۔ ہاں نا، پتہ نہیں اب لوگ کیسے ہوں گے۔ ویسے تمہارے ابو تو کہہ رہے تھے اچھے لوگ ہیں، لڑکا بھی اچھا ہے، وہ جانتے ہیں شاید ان لوگوں کو۔ لڑکے کی جاب بھی اچھی ہے، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے عرشی، بیٹیوں کے نصیب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ماما آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ جو اللہ بہتر سمجھے گا وہی ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ اس نے ماما کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے انہیں بھرپور تسلی دی۔ عالیہ بیگم اس وقت اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرائی تھیں اور اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا کی تھی۔ شام کو وہ لوگ آ چکے تھے اور گیسٹ روم میں بیٹھے اس وقت وہ سبھی لوگ باتوں میں مصروف تھے۔ عرشیہ کچن میں مصروف تھی اور ماما کی ہدایت پر چائے کے لوازمات تیار کر رہی تھی۔ گاؤں سے ایک پھپھو کو بھی بلا لیا گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کے بغیر یہاں کے سارے کام ادھورے ہوتے تھے، اس لیے چھوٹی پھپھو اس وقت یہاں موجود تھی، اور عرشیہ نے شکر بھی کیا تھا کہ اس وقت وہ اکیلے ہرگز نہیں۔ پھپھو بھی اس کے ساتھ پوری طرح مدد کرا رہی تھیں، اگرچہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ جو بھی کیا تھا، لیکن عرشیہ زیادہ دیر کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے ابھی بھی سب بھلائے ان کے ساتھ کاموں میں مصروف تھی۔ عرشی سب تیار ہے نا؟ انہوں نے چائے کے ساتھ ہی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ جی پھپھو، بس تیار ہے سب۔ اسے تمام لوازمات ٹرے میں سجائے تھے اور اب نروس سے جانے کے لیے ہمت باندھ رہی تھی۔ پھپھو مجھے ڈر لگ رہا ہے، عجیب سا فیل ہو رہا ہے، اس نے پریشانی سے اپنی کیفیت بیان کی تھی۔ ارے گھبراؤ نہیں، ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، جب پہلی بار رشتہ آئے تو سب لڑکیوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ چلو گھبراؤ نہیں، آؤ میرے ساتھ، انہوں نے تسلی آمیز انداز میں کہتے ہوئے اسے ساتھ آنے کو کہا تھا۔ گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ سلام کرنے کے بعد نظریں جھکائے اب چیزیں ٹیبل پر سیٹ کرنے لگی تھی۔ اس وقت لڑکے کی ماں اور 2 بہنوں سمیت ایک عدد پھپھو بھی ان کے ہمراہ تھی، جبکہ مردوں میں کوئی نہ تھا۔ عرشیہ نے چیزیں سرو کرتے ہوئے ذرا نظریں اٹھائی تھیں اور پہلی نظر اس کی ماں پر پڑی تھی، جس کے چہرے پر کوئی اچھے تاثرات نہیں تھے، جیسے لڑکی کو دیکھ کر انہیں سخت مایوسی ہوئی ہو۔ عرشیہ کو عجیب سا محسوس ہوا تھا، وہ بچی تو نہیں تھی جو کسی کے تاثرات نہ پڑھ سکتی۔ پھر وقتاً فوقتاً اس نے بہنوں کے تاثرات بھی نوٹ کیے تھے، جو کہ ماں سے کچھ مختلف نہ تھے۔ عرشیہ کو بے حد آکورڈ فیل ہوا تھا، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ لڑکے کی ماں اب اپنے بیٹے کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہی تھی۔ بہن، میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، اس قدر فرما بردار ہے میرا، اور بہنوں میں تو جیسے اس کی جان لٹکی ہے، بہت پیار کرتا ہے ہم سے، اسی لیے اس نے اپنی شادی کا فیصلہ بھی ہم پہ چھوڑا تھا۔ مجال ہے جو خود کسی لڑکی کے چکر میں پڑا ہو، بس اسی لیے تو میں نے سوچا کہ اپنی بہو بھی ایسی لاؤں گی جو لاکھوں میں ایک ہو، بے حد خوبصورت ہو اور میرے بیٹے کے ساتھ جچتی ہو۔ انہوں نے جیسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور عالیہ بیگم ان کی بات پہ سوائے مسکرانے کے اور کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا جو خاموشی سے برتن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ ان کی نظر افسردگی سے واپس آئی تھی۔ وہ اتنی بے وقوف ہرگز نہیں تھی کہ اس عورت کی باتوں کے مفہوم تک نہ پہنچ سکتی، لیکن کوئی بھی جواب دینے سے گریز کیا تھا کہ مہمان ہیں، کچھ برا نہ مان جائیں۔ وہ لوگ باتوں ہی باتوں میں انہیں سنا گئے تھے کہ آپ کی بیٹی ہرگز ہمارے بیٹے کے لائق نہیں، انہیں تو چاند سی بہو چاہیے تھی، جس کو کسی شو پیس کی طرح فخر سے لوگوں کو دکھا سکیں کہ دیکھو میری بہو، میں نے کیسا ہیرا تلاش کیا اپنے بیٹے کے لیے، پھر چاہے وہ اصل ہیرا ثابت ہوتی یا نہ، یہ بات کا پرابلم تھا۔ اور کیا کوئی ان لوگوں سے بڑھ کے بھی بے وقوف ہو سکتا ہے جو خوبصورتی اور بدصورتی کے معیار پہ کسی انسان کو پرکھتے ہیں اور اسی اچھائی برائی سب اسی معیار کی نظر کر دیتے، یہ جانے بغیر کہ ظاہری خوبصورتی تو پانی کے بلبلے کی طرح ہوتی، جس کی مدت بہت کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اصل خوبصورتی تو باطنی خوبصورتی ہے جو انسان کے تن من کو روشن کر دیتی ہے، اور یہی خوبصورتی ہے جو دائمی ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جب ہم حسن پرستی کی پٹی آنکھوں سے اتار کے پھینکیں گے تو ہی باطنی حسن کے لطف سے آشنا ہوں گے، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو ظاہری حسن پر ایمان لے آتے اور دائمی حسن کو ٹھوکر مار کر چلے جاتے ہیں۔ کیا کوئی ان سے بڑھ کر بھی خسارے میں ہو سکتا ہے؟ شاید نہیں۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ عالیہ بیگم کی آنکھیں یکدم بھیگی تھیں، جانے ان کی بیٹی کے نصیب میں کیا کیا لکھا تھا۔ عرشیہ برتن سمیٹتے ہی کچن میں چلی گئی تھی، اگرچہ دل انتہائی برا ہو رہا تھا۔ اس رشتے سے اسے کوئی خاص امید ہرگز نہیں تھی، لیکن اس قدر بری طرح ریجیکٹ ہونے کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ وہ بے حد خوبصورت نہ صحیح، لیکن اس قدر بے مول اور بدصورت تو ہرگز نہ تھی کہ کوئی اسے ریجیکٹ کر کے چلا جاتا۔ برتن صاف کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ کیا خوبصورتی ہی سب کچھ ہے؟ کیا انسان کے جذبات، احساس کوئی معنی نہیں رکھتا؟
کیا میں اتنی بری ہوں کہ ہر کوئی میرے ساتھ برا ہی کرتا ہے؟ پہلے شاہزیب کی طرف سے دھوکہ اور اب یہ ریجیکشن اسے بری طرح توڑ رہی تھی۔ وہ جو کچھ حد تک سیٹل ہوئی تھی آج پھر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 8۔ کیسی لگی آپ کو؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔